إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے انعامات میں سے عظیم انعام یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا میں آج نہیں ہیں۔ پچھلے جمعہ ہمارے ساتھ تھے، پچھلے مہینے ہمارے ساتھ، اور پچھلے سال اس رمضان سے پچھلے رمضان تک کے درمیان اپنے لوگوں میں سے گنتی کریں تو دسیوں تک صرف اپنے لوگوں سے۔ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ وہ جس کو چاہے اور جب تک چاہے دنیا میں رکھے۔ انسان کی زندگی اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ریل گاڑی ہے، ٹرین ہے، اور اس ٹرین نے ایک اسٹیشن سے چلنا ہے اور آخری اسٹیشن پر جا کے ختم ہو جانا ہے۔ یہ ہے زندگی۔ اور مسافروں کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی مسافر چند کلومیٹر تک اتر گیا، کوئی تھوڑا اور آگے گیا، کوئی اور بالآخر ایک وقت جا کے یہ ٹرین رک جائے گی اور سب کو وہاں سے نکلنا پڑے گا۔ یہ زندگی وہی ٹرین ہے۔ کوئی بچہ ہے بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ ابھی آج دیکھیں 3 بچے، 3 بڑے اور 3 بچے، 6 لوگ آج فوت ہوئے جن کا اس مسجد میں آپ نے جنازہ پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرمائے، اور جو بچے ہیں انہیں اللہ رب العزت ان کے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اسی طرح جیسے آج ہم نے دیکھا کہ یہ گئے ہیں، ہر جمعہ تقریباً یہ ہوتا ہے، انسان کی زندگی اسی طرح ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوا اور دیکھتے دیکھتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ختم ہونے کے قریب آ گیا۔ جس طرح یہ مہینہ شروع ہوا اور اب ختم ہونے والا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو بھی اسی طرح سمجھیں کہ ہم آج ہیں، کل پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ سالوں کی بات، مہینوں کی بات تو دور کی بات ہے، بلکہ دنوں کی، اور اگر یہ کہا جائے کہ گھڑیوں کی بات ہے، پتہ نہیں کہ اگلی گھڑی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس کی اس نعمت پر ہمیں جتنا بھی شکر کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، صحت و عافیت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا کر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت انہیں قبول بھی فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ایک وصیت کی ہے انسانوں کو، اور وہ بہت قیمتی اور بہت اہم، اور وہ وصیت کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو۔ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں جا بجا یہ کلمات آئے ہیں، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ اور تقوی ہے کیا؟ اگر بالکل مختصر معنوں میں کہیں تو تقوی ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا، گناہ کو ترک کرنا اور نیکی کو اختیار کرنا، یہ تقوی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ تعریف تو تقریباً تمام علماء نے کی کہ نیکی کرے اور برائی کو چھوڑ دے اور یہ سارا کچھ اللہ کے لیے کرے تو یہ تقوی ہے، جسے ہم اردو میں پرہیزگاری کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تقوی کے کچھ ارکان بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ التقوی ہی، تقوی کیا ہے؟ الایمان علی الرحمن، اللہ رب العزت پر ایمان رکھنا۔ اور دوسرا رکن والعمل بالتنزیل، الایمان بالجلیل، اللہ جلیل پر ایمان رکھنا، والعمل بالتنزیل، اور جو شریعت ہے، قرآن کریم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، ان پر عمل کرنا، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں پر عمل۔ اور تیسری چیز توکل، القناع بالقلیل، لمبی چوڑی دولت کی خواہشات نہ رکھنا بلکہ تھوڑے پر توکل کرنا، قناعت کرنا۔ اور چوتھا رکن بیان کیا والاستعداد لیوم الرحیل، جس دن ہم یہاں سے جائیں گے اس دن کے لیے تیاری کرنا۔ اب یہاں سے جانے کا دن ہمارا کون سا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ جیسے ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں، اس گاڑی سے سواری کب اتر جائے گی؟ وہ سواریاں اپنی مرضی سے اترتی ہیں، اور ان سواریوں کو اپنی مرضی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اذا جاء اجلہم، جب ان کی موت آ جاتی ہے، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر یہ نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار کہا ایمان والو تقوی اختیار کرو، ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کا فائدہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ طلاق میں تھوڑے سے الفاظ میں بیان کر دیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کر لے اللہ اسے تمام مشکلات میں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ يَجْعَلْهُ مَخْرَجًا، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، کسی بھی ایسے حالات میں جن سے وہ تنگ ہے، پریشان ہے، اللہ اس کے لیے وہاں سے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے وہاں سے رزق مہیا کرتا ہے کہ جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ میں فلاں کام کروں گا، فلاں جگہ جاؤں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور ایک اللہ رب العزت کی پہلے سے طے کردہ پلاننگ ہے، اور وہی نافذ ہوگی۔ ہم چاہے کچھ بھی کرتے رہیں، ہوگا وہ جو اللہ رب العزت نے طے کر رکھا ہے اور جو اس کو منظور ہے۔ فرمایا کہ بندے کو روزی وہاں سے ملتی ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے وہاں سے روزی مل سکتی ہے۔ تقوی کے یہ فائدے ہیں، پریشانیوں سے نکلنے کے اللہ تعالیٰ راستے دے دیتا ہے اور رزق عطا کرتا ہے، آدمی نے سوچا بھی نہیں کہ یہ مجھے یہاں سے رزق ملے گا۔ اس ماہ رمضان کا جو فلسفہ ہے، حقیقت ہے، یا ماہ رمضان کے روزے فرض کرنے کی جو حکمت اللہ رب العزت نے خود بیان فرمائی ہے، وہ بھی یہی ہے کہ روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183، یہ پورا مہینہ آپ بار بار سنتے رہے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو
تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ اور تقوی کیا ہے؟ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تقوی کی تعریف رکھی ہے، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ماہ مبارک جیسا مہینہ عطا کیا، صحت و عافیت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا کی۔ یہ بھئی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ ایک بات گزشتہ جمعے یا اس سے گزشتہ میں بھی میں نے کہی تھی کہ دنیا کی ہر چیز انسانوں میں، حیوانوں میں، پرندوں میں، چرندوں میں، جمادات میں، نباتات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو میری تسبیح بیان نہ کرتے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اب درخت کیسے تسبیح کر رہا ہے، پرندے، جانور، پروانے یہ کیسے تسبیح بیان کر رہے ہیں، نباتات، جمادات، پتھر یہ کیسی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم واقعی نہیں جانتے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے سوائے ہمارے بنی نوع انسان، اور دوسرا شیطان اور اس کے چیلے چانٹے جن۔ یہ دو ایسی مخلوقات ہیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی پر ٹلے رہتے ہیں، ٹکے رہتے ہیں، جبکہ ان دونوں کی تخلیق بطور خاص اللہ نے فرمایا کہ میں عبادت کے لیے کی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا، بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اور جب یہی عبادت سے نکل جائیں گے، سرکش ہو جائیں گے، تو پھر اس نے اپنی تخلیق، اپنی ولادت کا مقصد ہی نہ سمجھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورہ یاسین کی آیت ہے یہ، آیت نمبر 40۔ کل یجری فی للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبح، سورج کو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے مدار سے ہٹ جائے، جو اللہ رب العزت نے اس کا مدار مقرر کیا ہے اس سے نہیں ہٹے گا۔ سورج کو کب نکلنا ہے اس سے 1 منٹ 1 سیکنڈ آگے نہیں پیچھے نہیں۔ اور بڑی اہم اللہ رب العزت نے یہاں ایک بات بیان فرما دی، للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، کبھی کوئی ایسا موقع نہ آیا ہے نہ آئے گا کہ سورج اور چاند کا ٹکراؤ ہو جائے۔ آج دیکھیں آپ ایکسیڈنٹ، پہلے سنا کرتے تھے کہ بسوں کے ایکسیڈنٹ، ٹرکوں کے ایکسیڈنٹ، سائیکلیں، موٹر سائیکلیں، اب وہ گاڑی جو کہ لوہے کی پٹڑی پر چلتی ہے اس کو ادھر ادھر ہونا ہی نہیں۔ ٹرینوں کے ایکسیڈنٹ یقیناً آپ خبر سنتے ہوں گے، جب اللہ چاہے تو اتنی موٹی لوہے کی پٹڑی جو ہے اس کو بھی توڑ کے گاڑی کو مدار سے ہٹا دیتا ہے۔ جہازوں کے ایکسیڈنٹ، پلین، اور یہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں جن کی کوئی پٹڑی نہیں، جن کے لیے کوئی سڑک نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں جو حکم دیا کہ بھائی یہاں سے نکلنا ہے، یہاں تک جانا ہے، تیرا مدار یہ اور چاند کا مدار یہ، یعنی تیرے چلنے کے لیے یہ روڈ ہے، مدار روڈ سمجھ۔ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، اللہ نے فرمایا کہ یہ سورج کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں چاند کو پالے یا اس سے ٹکرا جائے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے۔
سوائے بنی نوع انسان کی اور جنوں کے۔ اور پھر ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا ہمیشہ ہمارے لیے نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اللہ کے بڑے محبوب پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں آئے، کیا کوئی دنیا میں رہا؟ ان تمام پیغمبروں 1,00,000 اور کم بیش 24,000 پیغمبروں، 313 رسولوں اور 5 اولو العزم من الرسل، 5 اولو العزم رسولوں میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ دنیا میں ہمیشہ رہے؟ جو انتہائی پیارا ہے، اتنی عظمت عطا فرمائی کہ اپنے پاس بلا لیا، لیکن جو وقت لکھا ہوا ہے 63 سال بھی پورے ہو گئے، وقت آ گیا، کوئی آگے پیچھے نہیں۔ اگر کہیں کہ کوئی حکومت والا اس دنیا میں رہ سکتا ہے، بڑے بڑے حاکم گزرے ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، ہم بھی سنتے رہتے ہیں، فلاں ملک کا بادشاہ، فلاں ملک کا وزیر اعظم، فلاں ملک کا پریزیڈنٹ، فلاں وزیر۔ کوئی امیر اگر پیسے کے زور پر چاہے کہ میں جیتا رہوں گا، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس ڈاکٹر ہیں، میرے پاس وہ ہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر کم از کم ڈاکٹر ہی نہ مرتے۔ پیسے والا تو ٹھیک ہے، کبھی ڈاکٹر نے چوک کر دی، ڈاکٹر کو موت نہ آتی کیونکہ وہ تو ڈاکٹر ہے، نہ ڈاکٹر بچے گا، نہ ڈاکٹر کی دوا کھانے والا، جب تک اللہ رب العزت نے رکھنا ہے صرف اتنا ہی۔ اگر یہ کہیں کہ بادشاہت کے نشے میں آ کر جس انسان نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، فرعون، اللہ نے ہر نیک شخص کے مقابلے میں ایک بدترین شخص بھی رکھا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کا مقابلہ کس سے تھا؟ شیطان سے، اور شیطان نے انہیں جنت سے نکلوا دیا۔ ایک اللہ رب العزت نے چھوٹے سے درخت سے منع کیا ہے، باقی فرمایا ساری جنت تیری، تم میاں بیوی کھاؤ، کھاؤ پیو راغدن حیث شئتما، اس ساری جنت کے کسی بھی حصے سے کچھ بھی کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس نہیں۔ شیطان لے گیا دانا کھلا لیا، جنت سے نکلوا لیا۔ سب سے پہلا انسان اور اس کا سب سے بڑا دشمن، جسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچو۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس کے قابو چڑھے ہی رہتے ہیں۔ رمضان ہو غیر رمضان ہو، اس کا ہم پہ غلبہ اتنا ہو چکا ہے کہ گناہ کرتے وقت ہم سوچتے بھی نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی سوچنا شروع کر دے تو پھر وہ گناہ کیوں کرے گا؟ گناہ وہی آدمی کرتا ہے جو سوچتا ہی نہیں کہ گناہ ہے، یا وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کون سا مرنا ہے، مجھے کون سا کسی کے سامنے حساب دینا ہے۔ فرعون انا ربکم الاعلی، اللہ رب العزت نے اس کا وہ نقشہ بتایا، فحشر فنادا وقال انا ربکم الاعلی، کہا اس نے اپنی جنود، اپنے عساکر، اپنے بندے، اپنی قوم اکٹھی کی، اور اکٹھی کر کے اس اجتماع میں کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب۔ لگتا ہے کہ اس کے نہان خانے میں جو دماغ کے پیچھے ہوتا ہے نا، ایک سامنے ہے چیز جو چل رہی ہے، ایک ہے چیزیں محفوظ ہیں پیچھے، بوقت ضرورت وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا انعام ہے، آج کے کمپیوٹر اس کا بالکل مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے نہان خانے میں یہ بات کہیں موجود ہے کہ اللہ کوئی اور ہے، رب کوئی اور ہے۔ اگر اس کے نہان خانے میں یہ نہ ہوتا تو اسے اعلیٰ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کہتا انا ربکم، کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بہترین رب۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟
اللہ رب العزت نے اسے پانی میں ہوتے دے دے کے مار دیا۔ طویل واقعہ ہے، قرآن کریم میں سارا واقعہ موجود ہے۔ یہاں کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ کے بڑے پیارے آئے چلے گئے، اللہ کے بڑے دشمن آئے چلے گئے، رہے نام اللہ کا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم پلٹ کر اللہ رب العزت کے سامنے ہو جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اس وقت اس دن ہر کسی نے جو کچھ کیا ہے اس کا اسے بدلہ دیا جائے گا، پورے کا پورا۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرما دیا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ گناہ چھوٹا تھا اور سزا زیادہ دے دی، ایسا قطعاً ظلم نہیں ہوگا۔ وہاں ہم نے ہر کسی نے جانا ہی جانا ہے۔ تو بقا ظاہر ہے کہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ عربوں میں یہ بڑی اچھی عادتیں جو ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، بندہ فوت ہوگا فوری طور پر کہیں گے انا للہ و انا الیہ، البقاء للہ، بقا تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ کوئی اس کے رشتہ دار کو کہیں گے اللہ تمہیں زندگی دے، صحت دے، بقا صرف اللہ کے لیے، دعا بھی دے دی، ساتھ ہی نصیحت بھی کر دی، اللہ تمہیں زندگی دے، صحت دے، البقاء للہ۔ دنیا میں بقا اگر کسی کو ہے تو صرف اللہ رب العزت۔ وہاں چونکہ ہم نے جانا ہی جانا ہے، ہمیں چاہیے کہ کوشش کر کے اچھے سے اچھے اعمال سر انجام دیں۔ کل رمضان شروع ہوا تھا، آج وہ اپنی صفحے لپیٹنے کے آغاز میں ہے۔ بات ایسے ہے یا نہیں؟ اب چند دن ہیں، گویا کہ ایک ایک کر کے یہ صفحے چند دنوں کے اندر لپیٹ کر وہ یہاں سے روانہ ہو جائے گا، اور وہ ہمارے لیے ماہ رمضان ہمارے حق میں گواہ ہے یا ہمارے خلاف گواہ ہے۔ اگر رمضان کے مہینہ میں ہم نے اپنے نامہ اعمال میں کچھ رکھ لیا، کچھ بنا لیا، تو وہ ہمارے حق میں گواہی دے گا کہ یا اللہ تیرے بندے نے روزہ رکھا، میں نے اسے دن بھر بھوکا رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معروف ہے، رمضان اور قرآن دونوں اللہ کے سامنے بندے کی سفارش کریں گے، شفاعت۔ روزہ کہے گا کہ میں نے اسے دن میں بھوکا رکھا، قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا۔ اب جو آدمی دن کو بھوکا نہیں رہا، روزہ نہیں رکھا، رات کو اس نے قرآن نہیں پڑھا، تو اس کے لیے یہ گواہی کیا ہوگی؟ اس کے خلاف گواہی ہوگی کہ یا اللہ اس نے تو ہمیں کبھی چھوا نہیں۔ قرآن کریم کا شکوہ بڑا معروف ہے، علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی ہے، قرآن شکوہ کر رہا ہے اللہ کے سامنے۔ اسی میں ہے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، قسموں میں اٹھایا جاتا ہوں، یا اللہ مجھے لوگ سجا بنا کے اوپر کہیں رکھ دیتے ہیں، کبھی قسم اٹھانی ہو تو پھر وہاں سے اتارتے۔ یہ رمضان بھی ہمارے لیے گواہ ہے، یا ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقیات الصالحات نیک اعمال، نیک اعمال جو ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک بہت ہی اچھی چیز ہیں۔ ظاہر ہے کہ خیر عند ربک، اگر آپ کے اعمال نیک ہیں تو اللہ کے یہاں یہ بہت ہی خیر والی بات ہے، ثواب کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے۔ اور اگر کسی نے آج تک بھی اپنے آپ کو شیطان کے چنگل سے آزاد نہیں کروایا تو اب بھی موقع ہے، توبہ کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ رمضان المبارک تو ہمارے لیے بہت سارے کاموں سے توبہ کرنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ تمباکو نوشی کرنے والا 12-13 گھنٹے بغیر اس کے بچ رہا ہے نا، روزہ رکھا ہوا ہے، اگر وہ نیت پکی کر لے کہ مجھے یہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، تمباکو چھوٹ گیا۔ شراب نوشی کرنے والا، اور آج کل کتنی نوشیاں ہیں گنی بھی نہیں جا سکتی کہ کون کون سی چیز آج استعمال ہو رہی ہے نشے کی۔ رمضان بہترین اور مبارک موقع ہے کہ ان چیزوں سے جان چھڑا لی جائے اور نیک اعمال سر انجام دیے جائیں۔ اللہ رب العزت جو ہے
وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. جب بھی کوئی اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ فوراً قبول کر لیتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، میں غفار ہوں. غفور رحیم تو ہم سنتے رہتے ہیں نا، عبد الغفار. غفار بھی اللہ کی صفات میں سے، اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے. فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو گناہ سے توبہ کر لے میں اس کے لیے بہت ہی بخشنے والا ہوں. غفور کا معنی صرف بخشنے والا اور غفار کا معنی ہے بہت ہی بخشنے والا. یہ مبالغہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. فرمایا کہ میں بہت ہی بخشنے والا ہوں. اور اگر کوئی آدمی توبہ نہیں کرتا کیا کرے گا؟ یوم رحیل، وہ دن جب ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، وہ دن تو آئے گا ہی آئے گا. آج آئے گا، کل آئے گا. قبر میں امتحان، حشر میں امتحان، ہر جگہ ہماری بات پشت روزی. پھر وہاں پتہ چلے گا کہ پوری کائنات کے سامنے یہ ذلت کیوں اٹھانی پڑ رہی. لیکن اگر توبہ کر لی وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ایمان لے آیا. مومن ہے تو توبہ کرے گا، ایمان تو اس کا پہلے سے ہے، لیکن ایمان اس کا مضبوط ہو گیا، ایمان لے آیا. وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، نیک عمل کرنا شروع کر دیا اور پھر ہدایت پر رہا. اب نیک عمل شروع کیا تو پھر اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ چند دنوں کے لیے نمازی اور پھر غازی، جان بچائی مسجد سے ختم. رمضان کے شروع میں مسجدوں میں حالت کوئی اور تھی. ایک ہفتے کے بعد مسجد میں ہی آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا کہ مسجد میں حاضری کی حالت بدل گئی. اب آہستہ آہستہ بدل رہی ہے. پچھلے دنوں انڈیا سے کسی بھائی نے بہت اچھی بات لکھی. کہا کہ ہمیں کچھ لوگوں کی تلاش ہے، ہمیں کچھ لوگوں کی تلاش ہے. اللہ کرے کہ وہ ہمیں مل جائیں. پچھلی عید کی نماز انہوں نے ہمارے ساتھ پڑھی تھی اور اس کے بعد دوبارہ کبھی مسجد میں نظر نہیں آئی. یہ کہاں گم ہو گئے ہیں؟ ان کی ہمیں تلاش. بات بالکل صحیح ہے. اگر آدمی رمضان کے روزے رکھے، رمضان میں تراویح بھی پڑھے، 5 نمازیں بھی پڑھے اور عید پڑھے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز عید الفطر، پنجابی کا جملہ ہے 2 رکعت نماز عید الفطر، کھا لیاں سیویاں تے گئے فکر. میرا خیال ہے اس کا اردو ترجمہ آسان ہے یا نہیں؟ 2 رکعتیں نماز عید الفطر، سیویاں کھائیں، حلوہ کھایا، بریانی کھائی، کچھ بھی کھایا. کہتے ہیں کہ اب فکر ختم ہو گئی، نہ تراویح، نہ روزہ، نہ نماز. یہ ہیں وہ لوگ جنہیں کہا گیا کہ گم ہو چکے ہیں. پورا سال ہو گیا ہے، عید کی نماز میں نظر آئے اور اس کے بعد وہ نظر نہیں آ رہے. رمضان ختم بھی ہو جائے گا تو ہمارے لیے عمل کا میدان موجود ہے. آپ کے علم میں ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی روزے ہیں. رمضان تو فرض ہیں، اس کے علاوہ روزے ہیں. ایک دن روزہ، ایک دن چھٹی. حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے روزے، ان کی نماز کا، تہجد کا انداز بہت اچھا تھا. اور ایک روزہ محرم کا 10 تاریخ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا. علماء نے اس میں یہ فرق کیا کہ جو 10 کا روزہ ہے وہ تو ہے بہت ضروری. اس کے اجر کے بارے میں تو کہا گیا احتسب، صحیح مسلم میں حدیث ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ، اللہ اس ایک روزے کے بدلے میں پورے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا. اور ساتھ ہی اگر کوئی 9 کا بھی رکھ لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش فرمائی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا بھی رکھوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 9 اور 10 یہ 2 رکھنے. اور ذوالحج کا 9 تاریخ کا یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہ. احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین،
مجھے اللہ سے امید ہے کہ یوم عرفہ کا ایک روزہ بندے کے 2 سالوں کے گناہوں کو ختم کر دے. اسی طرح ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. ہر مہینے میں روزہ ہے، 13، 14 اور 15 چاند کی ان 3 تاریخوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. یہ عمل باقی ہے اور یہ رہے گا. نوافل، اگر زکوٰۃ فرض آپ نے ادا کر دی ہے تو ایک فرض ان قریب پھر آنے والا ہے، بلکہ آ چکا ہے، زکوٰۃ الفطر، جسے فطرہ بھی کہتے ہیں اور فطرانہ بھی کہتے ہیں. وہ بھی ظاہر ہے کہ ان دنوں لوگ حساب کتاب کر چکے، ہم کتنے لوگ ہیں اور کتنا غلہ ہمارا بنتا ہے، اسے پاکستان انڈیا بھیجیں گے تو کتنے دانے آئیں گے اور وہ تقسیم کرنے ہیں عید سے 1 یا 2 دن پہلے. بعض اہل علم نے کہا کہ اگر کہیں دور بھیجنا ہے پیسے، جیسے اپنے ملکوں میں بھیجے جاتے ہیں، اگر کچھ دور بھیجنا چاہتا ہے تو وہ چاہے کسی بھی وقت بھیج دے، لیکن جسے بھیجے اسے تاکید کرے. دانے خریدنے ہیں، چاول، گندم یا جو بھی کسی علاقے کی غذا ہے، اور ان کو عید سے 1 یا 2 دن پہلے. اور علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بعض سلف صالحین کے قول کے مطابق کہا اگر 3 دن پہلے بھی وہ دے تو کوئی حد نہیں. صحابہ کرام میں یہ عام تھا کہ وہ 1 یا 2 دن پہلے دیتے تھے، اور صحیح بخاری وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے. اور اگر 3 دن پہلے دیتا ہے، 28واں روزہ ہو گیا، 28، 29 اور 30. اور اس مرتبہ یہ جو منگل آ رہا ہے، ٹیوزڈے ہوگا، منگل کو، ٹیوزڈے کو 28 روزے بنتے ہیں. تو 28ویں، 29ویں، 30ویں یہ فطرانہ فرض کب ہوتا ہے؟ یعنی اس کا وقت فرض ہونے کا کون سا ہے؟ اگر رمضان المبارک 29 کا ہے تو غروب آفتاب کے ساتھ ہی چاند نظر آ گیا، زکوٰۃ الفطر فرض ہو گئی. اور اگر 30 کا ہے تو ظاہر ہے کہ 30 کا چاند مغرب کے بعد نظر آئے یا نہ آئے وہ تو پکا ہے. یہ ہے صدقہ فطر کے واجب ہونے کا وقت. اور مستحب ہے، جائز ہے، بہتر ہے کہ آپ 2-3 دن پہلے نکال لیں. اور یہ 2-3 دن پہلے نکالنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ نے کسی کے گھر میں دانے دیے ہیں اور اسے چاول چاہیے، آپ نے چاول دیے ہیں اسے شکر چاہیے، تبدیل کر لے گا. اگر آپ عین عید پڑھنے کے لیے جاتے وقت راستے میں کسی کو وہ بوری پکڑاتے ہیں، کسی کے گھر کے سامنے رکھ جاتے ہیں، تو کیا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو بس صرف ادا کر دینا ہے، اس کا بہت فائدہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم، پہلا فائدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض کی، طہرۃ للصائم، یہ روزے دار کو پاک کرتی ہے، من اللغو والرفث، 2 چیزوں سے. لغو بات کیا ہوتی ہے؟ بیکار قسم کی، کوئی ضرورت نہیں تھی، ایسے ہی بات کر دی. کبھی کسی نے کسی کی غیبت کر دی، روزہ رکھا ہوا ہے اور غیبت کر بیٹھا. کہیں غصہ آ گیا، اور کئی لوگ اتنے غصے کے گرم ہوتے ہیں، ایک لفظ اچھا نہیں لگتا، لوگ کہتے ہیں یہ غصے کا بڑا سور ہے. اتنا غصہ کہ اب اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ میرے سامنے کیا ہے. کہیں ایسی حالت آ گئی، گالی گلوچ کر بیٹھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. اگر کہیں کوئی رفث، اس کی زبان سے کوئی لچر گفتگو، اس کے کرتوتوں میں سے کوئی فوش کام، چھوٹی موٹی کوئی ایسی غلطی ہو گئی، اللہ رب العزت اسے بھی اس صدقۃ الفطر کی وجہ سے معاف کر دے گا. گویا کہ روزہ پاک کرنے کے لیے، روزے میں ہماری غلطیاں جو ہیں ان کو معاف کروانے کے لیے اللہ رب العزت نے
یہ فطرانہ جو ہے وہ فرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ اور تیسرا فائدہ وَتُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے لیے یہ کھانا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مسکین کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، آپ نے غلہ دیا، جو بھی دیا اس کے کھانے کے کام آئے گا، یا اس کی کوئی دوسری ضرورت پوری ہوگی، لیکن اسے فائدہ یقیناً ہوگا۔ اور یہ فائدہ ہوگا تبھی جب اس کو تھوڑا سا آپ وقت سے پہلے کہیں گے جی فرض تو ہوتا ہے غروب ہونے کے بعد، ہم پہلے دیں، آپ پہلے دیں گے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ عمل کرتے رہے، وہ پہلے دے دیا کرتے تھے، 1 دن 2 دن۔ اور ساتھ ہی فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ صدقہ فطر دے دیا، اس کا صدقہ فطر مقبول ہے۔ یعنی اس کے یہ فائدے جو ہے روزے کو پاک کرنے کے، فقراء مساکین کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے، اسے یہ سارے فائدے حاصل ہو گئے۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، سنن ابو داود میں یہ حدیث ہے کہ اگر کسی نے نماز کے بعد دیا، پیسے جیب میں ڈال لیے، چلے جاتے ہوئے کسی کو دے دیں گے، راستے میں اتفاق سے کوئی ملا ہی نہیں، عیدگاہ آ گئی، اب نماز پڑھ کے اسے سامنے لوگ نظر آنے لگے، اس نے دے دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ کے دینے والے کو کیا ملے گا؟ عام صدقے کا ثواب۔ جو صدقہ فطر عید سے پہلے دینے کے فائدے ہیں وہ نہیں، بس اب اسے یہ سمجھ لیں کہ اس کا فرض ٹل گیا اور اسے نیکی مل گئی، لیکن اس کے گناہ، اس کی غلطیاں، اس کی کوتاہیاں، روزے کی حالت میں کی گئی رفث اور لغو، وہ معاف ہونے کی بات پر وہ نہیں رہے گی۔ لیکن اگر کسی کا یہ رہ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خاموشی ہو جائے کہ اب تو وقت نکل گیا ہے۔ جیسے نماز کا وقت نکل جائے تو قضا پڑی جاتی ہے، اگر کسی کا صدقہ فطر کا وقت گزر جائے تو وہ بعد میں بھی دے ضرور، اگرچہ اب اس کا فائدہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ ہمیں ماہ رمضان سے جو مختلف سبق ملتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نماز کی پابندی ہم نے الحمدللہ رمضان کا مہینہ کی، آئندہ بھی کریں۔ اور تراویح ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن نوافل تو باقی ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں۔ ہمارے لوگ بہت سارے ایسے ہیں کہ سنتوں کے معاملے میں آہستہ آہستہ بالکل سعودی ہوتے جا رہے ہیں۔ سعودی کہنا مناسب نہیں لگتا، لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ فرض پڑے اور یہ جا رہے۔ ہمیں حسن ظن یہ رکھنا چاہیے کہ وہ جا کے اپنے گھر میں پڑھتے ہیں۔ حسن ظن کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گھر میں پڑھتے ہیں، مسئلہ معروف ہے، مسجد میں پڑھیں جائز، اور گھر میں جا کے پڑھیں تو افضل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلی سنتیں پڑھ کے گھر سے آتے تھے اور بعد باری جا کے پڑھتے تھے، مسجد میں صرف فرض۔ اب ہم نے دیکھا کہ یہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور ہم نے وہی سمجھ لیا کہ چلے جاتے ہیں، اور بس ہم نکلتے ہیں مسجد کے دروازے سے باہر ہوتے ہی پہلا کام، اگر رمضان نہ ہو تو سگریٹ جلائیں گے۔ اگر رمضان ہے تو کب؟ پرسوں ترسوں ایک جگہ درس تھا تو اس مسجد کے امام نے کہا ان لوگوں کو ذرا تھوڑی تاکید کریں، یہ یہاں سے افطاری کر کے کیمپ سے نکلتے ہی مسجد اور کیمپ بالکل قریب قریب، کہتے ہیں کہ اس افطاری کی جگہ سے نکلتے ہی سگریٹ لگا لیتے ہیں اور ابھی نماز باقی ہے، اور مسجد میں دھوئے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی جلد بازی ہے۔ اگر تم 13 گھنٹے بچے رہے ہو تو 5-7 منٹ، اب کتنا وقت لگے گا مغرب نماز؟ بالکل صبر نہیں، فوری طور۔ اسی طرح اسلام پھیرا، مسجد سے نکلے، دروازے میں جا کے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ شیطان کی پڑیا جیب میں موجود ہوتی ہے، کسی کے پاس بیڑی ہے، کسی کے پاس سگریٹ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا رمضان کا احترام کریں اور کچھ مسجد کا احترام کریں۔ ایک یہ کہ ہمیں نمازیں نوافل جو ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ رمضان کے بعد بھی روزے کے جو اوقات ہیں، جیسے ابھی رمضان ختم ہوتے ہی 1 شوال عید کا دن ہوتا ہے، اس دن روزہ رکھنا منع ہے۔ آگے
ایک یا دو دن عموماً مہمان وغیرہ آتے جاتے ہیں. اب باہر سے مہمان آیا, ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے, اس کے لیے چلو ٹھیک ہے, بڑا تکلف کیا, لیکن پاس بیٹھے ہوئے روزہ رکھ کے دوپہر کے وقت, تو کیا یہ مہمان نوازی مناسب ہے؟ عرب علماء بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مہمانوں کی آمد کی خاطر عید کے فوراً بعد روزے رکھنے نہ شروع کر دیں, ایک دو دن دے دیں. آپ نے رکھنے ہیں, معلوم ہے, عید کے 2 دن چھوڑ دیں بعد میں, اس کے بعد رکھنے شروع کریں, چاہے اکٹھے رکھیں چاہے پورے مہینے میں, لیکن پورے مہینے میں 6 روزے پورے کرنے. 6 من شوال, یہ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی اسپیشل تاکید کی اور فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر, جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے, ان کو 6 شوال بھی کہتے ہیں, اور ان کو ہی شش عیدی بھی کہتے ہیں, یعنی عید کے بعد 6 روزے, شش فارسی میں. جس نے رمضان کے روزے رکھے اور 6 یہ روزے رکھے, وہ گویا کہ سال بھر کا روزے دار. یہ ایک حدیث میں. دوسری میں آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کے 30 روزے الحسنۃ بعشر امثالہا, نیکی کا ثواب 10 گنا, 30 کو 10 سے ضرب دیں تو کتنے ہو گئے؟ 300. اور 6 روزے یہ رکھے, 6 کو بھی 10 میں ضرب دیں 60. اسلامی کیلنڈر میں کبھی بھی 360 سے زیادہ دن نہیں آئیں گے. دوسرے کیلنڈروں میں تو ہوتا رہتا ہے نا, فروری 28 کا ہے 3 سال, اگلے سال جا کے چوتھے سال, 1 سال لیپ کے سال میں 29 کا ہے, کوئی 30 کا مہینہ ہے, کوئی 31 کا ہے. اسلامی کیلنڈر 29 30 اور 360, بس. آپ نے فرمایا کہ یہ 6 روزے رکھنے والا 360 روزوں کے برابر ہو جائے گا. اور قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں, اور الحمدللہ رمضان میں عام مہینوں کی نسبت ہم نے زیادہ پڑھا. اب صرف پڑھنے پر زور نہ رکھیں, اس کو سمجھنے پر بھی تھوڑا وقت دیں. ترجمہ پڑھیں, تفسیر مختصر انداز سے, کوئی لمبا چوڑا آپ کا وقت بھی نہیں لے گی. آپ تفسیر احسن البیان جو سعودی گورنمنٹ نے بھی چھاپی ہے, دارالاسلام نے چھاپی ہے, دنیا بھر میں ملتی ہے, مختصر ہے. وہ حدیث کی معتبر کتابوں اور قرآن کریم کی معتبر تفسیروں کا خلاصہ ہے. حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ پچھلے سال فوت ہو گئے ہیں. ان کی اس تفسیر کو اللہ رب العزت نے اتنی عزت بخشی ہے کہ آج وہ دنیا بھر میں ہر زبان میں مل رہی ہے, ہر زبان. اور عام زبانیں تو دور ہے, یہ بنگلور کرناٹک ہے نا, یہ کنڑ زبان جو ہے اس میں بھی موجود ہے. پشتو والوں کے لیے پشتو میں موجود ہے, کیرلا والوں کے لیے ملباری میں موجود ہے. اور کیا چاہیے, جس زبان میں آپ چاہیں یہ مل جائے گی. کہیں سے فری مل جائے, کہیں سے پیسے سے مل جائے. قرآن کے ساتھ اس کا ترجمہ اور جو فٹ نوٹس ہیں, جسے شرح یا تفسیر کہہ لیں, وہ بہت چھوٹے چھوٹے مختصر بڑے بہترین انداز سے سمجھایا گیا ہے. وہ ضرور کوشش کر کے پڑھا کریں. تدبر, قرآن کریم پر تدبر تو تبھی ہوگا نا جب معنی سمجھ میں آئے گی. ساری عمر گزر جائے اور ہم اسی طرح کرتے رہیں, قرآن پڑھا ہے, تلاوت کی ہے, پھر پڑھا, پھر تلاوت, پھر تلاوت, ساری عمر میں بھی یہ پتہ نہ چلے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اس کا معنی کیا ہے. تو پھر دیکھیں آپ کہ ہمیں اس قرآن کریم سے کیا سبق ملا. صرف 10 نیکیاں ایک حرف پر, یہ کافی نہیں, ہمیں اس سے بھی زیادہ نیکیاں حاصل کرنی ہیں. اور وہ تب ہوں گی جب ہم قرآن کریم پر تدبر بھی کریں گے اور اسے مسلسل پڑھتے رہا کریں گے. اور ایک بات, رمضان میں ہم نے کوشش کی کہ جو ہمارے برے ساتھی ہیں ان سے بچ کے رہیں. جو روزہ نہیں رکھ سکے, ہماری کوشش رہی کہ ان کے پاس نہ جائیں, نہ رہیں. جو غلط ملت چیزیں پیتے ہیں, شراب نوشی کرتے ہیں, فلاں نوشی کرتے ہیں, ان کے قریب نہ جائیں. اس بات کو ذہن میں پکا رکھ لیں کہ ان لوگوں کے پاس ہم نے جانا ہی. نیک لوگ, اچھے اور پرہیزگار لوگوں سے تعلق رکھیں,
ان سے ملیں، ان سے جلیں، ان سے رابطہ رکھیں ٹیلی فون پر، ملاقات میں، اور پھر فائدہ یہ ہوگا کہ نیک لوگوں سے تعلق رکھیں تو ہم بھی نیک ہو جائیں گے۔ صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک آدمی کی صحبت رکھو نیک ہو جاؤ گے، اور برے آدمی کی صحبت رکھو تو برے ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی بہت فرسٹ کلاس۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مثل الجلیس الصالح و مثل الجلیس السوء، برا ساتھی اور نیک ساتھی، ان دونوں کی مثال کیا ہے؟ کحامل المسک و نافخ القیر، جس طرح ایک خوشبو بیچنے والا ہے اور دوسرا بھٹی میں آگ جلا کے لوہے کو الٹا سیدھا کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر خوشبو والے کے ساتھ بیٹھو اٹھو گے، کبھی خوشبو خرید لو گے، بھئی یہ بڑی آج اچھی لگی ہے، کبھی وہ آپ کو ہدیتاً کچھ دے دے گا، دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، اس کے پاس بیٹھے رہیں گے، جب تک بیٹھے رہیں گے پورا ماحول جو ہے وہ معطر۔ آپ کو معلوم ہے نا، خوشبو اس دکان میں جاؤ خوشبودار، وہ تو عطر ہے، اگر گاوا چائے گاوا جہاں بکتا ہے وہاں جائیں، وہاں گاوے کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو عطر، حامل المسک، جو مسک اور کستوری بیچنے والا، یعنی کوئی بھی خوشبو ہے، اگر اس کے پاس بیٹھو گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، خرید لو گے، ہدیہ مل جائے گا، نہیں تو سارا ماحول معطر رہے گا۔ اور اگر بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے، فرمایا یا تو کپڑے جلا بیٹھو گے، سارا نہ بھی جلے تو آپ کو معلوم ہے جب وہ ہوا آتی ہے آگ کے اوپر ایک چھوٹے چھوٹے شرارے اڑتے ہیں، وہ کب آ کے کہیں گر جائیں گے، سراغ چھوٹا سا کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ یا تو آپ کے کپڑے جلا دے گا، اور اگر کپڑے بچ گئے تو جب تک وہاں بیٹھے رہو گے بدبو آتی رہے گی، ظاہر ہے کچھ بٹی کی دھوئے کی بدبو ہے۔ اچھے ساتھیوں کا انتخاب کریں، نیک لوگوں کا ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی نیک ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس ماہ مقدس میں کچھ کر لینے کا موقع دیا ہوا ہے، اور موقع بھی باقی ہے تھوڑا سا، اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اگر نیت کر لیں توبہ کی تو اس کے لیے موت تک وقت ہے ایک انسان کے لیے، اور قیامت تک وقت ہے پوری امت کے لیے۔ جو جب چاہے اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ رجوع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، استقبال کرتا ہے۔ آسمان دنیا پر اللہ رب العزت نازل ہو جاتے ہیں سحری کے وقت، اور کیا ندا ہوتی ہے؟ حل من مستغفر استغفر اللہ، کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخشوں؟ یعنی اللہ رب العزت خود اعلان کر رہا ہے، حل من سائل، کیا کوئی سائل ہے جو مجھ سے کوئی بھی حاجت، کوئی بھی چیز کا سوال کرے، میں اس کے سوال پورے کروں۔ اللہ اتنا مہربان ہے ہمارے لیے کہ ہمیں وہ بار بار توجہ دلا رہا ہے، بلا ناغا اللہ رب العزت عرش سے اوپر والے 6 آسمانوں سے نیچے آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، اپنے بندوں کے قریب آ کے یہ اعلان کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے اعلان کو دل کے کانوں کے ساتھ سنیں۔ دل کے کانوں سے ہی سنا ہوگا نا، اگر کہیں کہ ہمیں آواز آئے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یقین ہے، آپ نے فرمایا 100% کیا 200% بھی سچا، اللہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اعلان کرتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس اعلان پر عمل کریں، ہر وقت اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرتے رہیں، توبہ طائب رہیں۔ رمضان کے اس مبارک مہینے کی بقیہ گھڑیوں بھی اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ شیخ اپنے ملک میں زکوٰۃ الفطر دیں گے تو وہیں کے حساب سے دے دیں گے، یہاں کے حساب سے جوڑ کے دینا ہوگا؟ ایک سوال ہے جو کہ فطرانہ سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ فطرانہ کتنا ہے۔ سعودی عرب میں جو خیراتی ادارے ہیں، جمعیتیں ہیں،
انہوں نے 20 ریال سے لے کے 30 ریال کے درمیان کوئی کتنا بھی دے دے ٹھیک ہے، یعنی کم از کم 20. یہ آپ سمجھ لیں کہ 3 کلو چاول اچھے جو ہیں ان کی قیمت ہے، کیونکہ چاول جو ہیں آپ کو معلوم ہے اچھے چاول ذرا مہنگے ہیں، اور بہت اچھے تو بہت ہی مہنگے ہیں. اور اس کے نیچے بھی کوئی تھا اور بھی، یا یہی ہے؟ 20 سے 30 ریال. ہاں، یعنی 20 سے 30 ریال پر ہیڈ. اگر بندہ بال بچے والا ہے، بال بچے زیادہ ہیں، مالی حالت ذرا تھوڑی پتلی ہے، تو 20 دے دیں، اس کا فطرانہ ہو گیا. اور کھاتا پیتا ہے الحمدللہ، وہ بچے زیادہ ہیں یا کم ہیں اس کے تو 30 ہی دینے چاہیے. بلکہ خطبہ جمعہ میں شیخ کہہ کے گئے ہیں کہ 30 سے نہیں بلکہ جتنا طے ہے اس سے بھی جتنا زیادہ دیں گے اتنا اچھا. اگر 30 کی بجائے 40-50 دے کے ہمارے پورے مہینے کے لغویات، پورے مہینے کی فحش باتیں اور ہمارے کرتوت اگر بخشے جاتے ہیں تو یہ تو بڑا ہی سستا سودا ہے. دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہاں ہیں اور ان کی فیملیز اپنے ملکوں میں، وہ کیسے کریں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ اپنے بھی اور اپنے گھر والوں کے بھی جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے حساب سے فطرانے ادا کریں. یعنی وہ یہاں ہے اور 4-6 لوگ، بیوی ہے، 5-7 بچے ہیں، ان سب کا بھی یہی 20 سے 30 کا حساب رکھیں. لیکن اگر کوئی اس کی بجائے انہیں وہاں ادا کرنے کا اور خود یہاں ادا کرنے کا، یعنی یہاں کا ریٹ اپنے لیے اور ان کے لیے وہاں مقامی ریٹ، تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ شاید بعض لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہوں، کہیں گے جی میں تو چلو یہاں ہوں، آپ میری طرف سے بھی شامل کر دینا اور وہیں کا 2.5 کلو، 2.25 کلو، 3 کلو، لیکن وہاں کا. اب آپ اندازہ کریں کہ 20 سے 30 اگر ریال آپ نکالتے ہیں تو اس سے 2.5 کلو دانے آئیں گے، اس سے بہت زیادہ آئیں گے. لہٰذا اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیزوں کو جب یہ پیغام دیں تو انہیں کہیں کہ میرے لیے اتنے پیسے کی گندم یا اتنے پیسے کے چاول شامل کرو. یہ نہیں ہے کہ تم اپنے ساتھ ہی 6 لوگ تم ہو، 7واں نمبر میرا، اور 7 کی گنتی کر کے 7 ضرب 3 21 نہیں، ان کے تو شاید اکیلے کے 21 آ جائیں گے. لہذا حساب کتاب جو ہے اللہ کے ساتھ اچھا رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 حدیثیں ہیں. ایک مرتبہ اپنے گھر والی کو دیکھا کہ کسی کو کچھ دینے لگی ہے تو جیسے آدمی کچھ گن رہا ہوتا ہے نا، تو فرمایا گن گن کر دو گی تو گن گن کر ملے گا، کھلا دو گی تو کھلا ملے گا. ایک یہ اپنے گھر والی، ایک اپنے گھر والی کی بہن سالی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، انہیں وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی مال تو ہوتا نہیں، مجھے تو وہی ہے جو زبیر لا کے شوہر ان کے زبیر بن عبداللہ، زبیر بن عوام، وہ عبداللہ بن زبیر ہیں بیٹے ان کے، میرے لیے تو وہی ہے جو یہ لے کے آتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم اگر اپنا جیب خرچ جسے ہم آج کہتے ہیں، تمہارے لیے وہ ہے، اس میں سے جو چاہے کرو. اور اگر تمہارے لیے اجازت دی گئی ہے کہ آپ، زبیر نے اجازت دے رکھی ہے کہ آئے گئے مسکین کو آپ جو چاہیں دیں، آپ کی مرضی، تو پھر اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر یہاں بھی ایک بات کہا کہ ہاتھ کھلا رکھو، دینے والا ہاتھ جو ہے کھلا رکھو. گنو گی اور گنتی کر کے دو گی تو پھر تمہیں بھی گنتی کر کے ملیں گے، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے بہت باریکی میں نہ جائیں. چلیے آپ نے آج کل سلسلہ شروع ہے یہ جو موبائل میں ہے آن لائن پیمنٹ، آپ نے کسی جمعیت میں پیمنٹ کرنی ہے تو باریکی میں تھوڑا سا تو جانا پڑے گا اس کمپیوٹر کی وجہ سے کہ بھائی میں کیا لکھوں. اس باریکی کو دماغ سے نکال دیں کہ میں اتنے ہی دوں گا، اور اس کو نکال دیں. کھلے دل سے وہ اماؤنٹ لکھے جو جانی ہے. اللہ خیر چلا. اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان کی برکات عطا فرمائے. 27ویں رات آ رہی ہے جو بڑی اسپیشل رات ہے.
ویسے تو 10 راتیں ہیں، اعتکاف کیا جاتا ہے 10 راتوں کے لیے، اور ان 10 راتوں میں سے بھی 5 راتیں اسپیشل ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، اور ان 5 میں سے بھی 27 سب سے اسپیشل۔ بعض احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے، اور بعض علماء تفسیر نے یہ ایک باریک نقطہ نکالا۔ قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے والوں نے اور لکھنے والوں نے بڑی محنتیں کی۔ کہتے ہیں کہ مفسرین نے قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر اپنا گھر بنایا ہوا ہے، یعنی اتنی وہ محنت کرتے ہیں، سوچتے ہیں معنی شریعت کی روح سے کیا بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 27ویں رات کے لیلۃ القدر ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورت کو پڑھتے جائیں، لفظ گنتے جائیں، اور یہ لیلۃ القدر شام سے لے کے کب تک ہے؟ حتی مطلع الفجر۔ ہیہ سے مراد ہے لیلۃ القدر، اور یہ انا انزلنا سے لے کے گنتے گنتے ہیہ 27واں لفظ۔ انہوں نے کہا کہ لیلۃ القدر 27ویں لفظ کو کہا گیا ہے، 27ویں ہی لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ ایک پریشانی بات ہمارے لوگوں کو وہ ہے، کہتے ہیں کہ لو جی آج یہاں وتری رات ہوگی، یہ جو 21، 23، 25، 27، 29 ہے، تو پاکستان میں تو وتری نہیں ہے، انڈیا میں وتری نہیں ہے، وہاں کیسے ہوگا؟ اب اللہ رب العزت کے خزانوں کو اپنے خزانوں کے حساب سے نہ ناپیں۔ ہم جب اپنی قوت، اپنی استطاعتیں دیکھتے ہیں، انسان نے چاہے کتنی بھی ترقی کر لی ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اس کی بالکل ذرہ برابر بھی کوئی قیمت نہیں۔ اس کے خزانوں کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ پوری کی پوری کائنات ایک میدان میں اکٹھی ہو جائے، ہر شخص اپنی اپنی طلب اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ رب العزت ہر کسی کی سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، جسے دینی ہے دے بھی سکتا ہے، اور اگر سب کی فریادیں پوری کر لے، اس کے رحمت کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی کہ اگر سوئی سمندر میں ڈبو کے نکالے تو کیا کمی آئے گی اس میں؟ فرمایا اتنی کمی بھی نہیں ہوتی۔ جس کی رحمتوں کے خزانے اتنے بڑے ہیں، وہ سعودیہ میں دے گا تو پاکستان انڈیا والوں کو نہیں دے گا، وہ دنیا کے ہر ملک والوں کو دے گا۔ لیکن جہاں جو چاند کے حساب سے وطر راتیں آتی ہیں، وہ اپنی ان وطر راتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق۔